الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وقال تعالى في مقام آخر: قد أفلح من تزكى. حاضرین جمعہ، ماہ رمضان سے ہم بہت جلد داخل ہونے والے ہیں. شعبان کا مہینہ آخری مرحلے پر ہے. ماہ رمضان یہ تربیت کا مہینہ ہے، نفس کو سنوارنے سدھارنے کا مہینہ ہے. ہم اور آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، جنت اور جہنم پر ایمان رکھتے ہیں. اس لیے ہماری سب سے زیادہ توجہ دل کو سدھارنے میں ہونا چاہیے. عام طور پر دنیا کا مزاج یہ رہا ہے، دنیا والے ظاہری چیز کو بہت روشن کرتے ہیں، در و دیوار کو چمکاتے ہیں، گھر مکان کو بہت سنوارتے ہیں، اپنا حلیہ بہت بناتے ہیں، لیکن اندرونی اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، دل کے اعتبار سے ان کے یہاں تربیت اور تزکیہ کا کوئی سسٹم نہیں ہے. بس جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، من مانی زندگی گزارتے ہیں. مگر ایمان ہونے کے ناطے، صاحب ایمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم باطنی چیز پر زیادہ فوکس کریں، اپنے دل کو سنوارنے اور بنانے کی زیادہ فکر کریں. دل میں نفرت، کدورت، بغض و حسد، شرک اور کفر سے ہٹ کر ہمارے دل میں ایمان ہو، توحید ہو، خشیت ہو، تقوی ہو، اللہ کا ڈر ہو. یہ ہے تزکیہ. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا نزول اسی ماہ رمضان میں کیا. رمضان یہ وہ مہینہ جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے، اور یہ قرآن ہدایت اور رمضان یہ ہدایت کا مہینہ ہے. قرآن یہ ہدایت کی کتاب ہے. رمضان اور قرآن دونوں میں بہت گہری مناسبت ہے. اللہ رب العالمین نے کہا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. ھدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کی کتاب ہے. کتاب قرآن یہ ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے. جب رمضان کے اندر قرآن کا نزول ہو رہا ہے اور قرآن یہ لوگوں کی ہدایت کی کتاب ہے، اس سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، تو ظاہر ہے کہ ماہ رمضان بھی ہدایت کا مہینہ ہے، سدھرنے کا مہینہ ہے، اپنے اندر تبدیلی لانے کا مہینہ ہے، اپنے نفس کو پاکیزہ بنانے کا مہینہ ہے، اپنے نفس کو سنوارنے کا مہینہ ہے. اسی کا نام تزکیہ ہے. تزکیہ کہتے ہیں پاک کرنا، صاف کرنا.
دل کو صاف رکھنا، تمام گناہوں اور گندگیوں سے بچانا، شرک سے، حسد سے، نفرت سے، بغض سے، عداوت اور دشمنی سے، کینہ کپٹ سے، غرور گھمنڈ سے، حرص ہوس اور دنیا طلبی سے، جتنی منفی صفات ہیں، بری چیزیں ہیں، اپنے دل کو اس گندگی سے پاک صاف رکھنا، یہ تزکیہ ہے۔ مزید یہ کہ اس دل کے اندر رب کی خشیت، اللہ کا تقوی، ایمان، ہمدردی، نرمی، مسلمان بھائیوں سے محبت، الفت، انسانیت کا درد رکھنا اور قناعت اختیار کرنا، اور اسی طریقے سے آخرت کی فکر اپنے دلوں میں بسانا، یہ تزکیہ کہلاتا ہے۔ یہ نفس ہے، یہ ہمارا دل ہے، اور دل کی تاثیر یہ ہے کہ برائی کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، یہ برائی کی طرف جاتا ہے۔ اگر نفس کو کنٹرول میں نہ رکھا جائے، نفس کو کنٹرول میں نہ رکھا جائے تو پھر انسان بھٹک جائے گا، برباد ہو جائے گا، اس کی ساری صلاحیت ضائع ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کی اس بات کو ذکر فرمایا ہے۔ یوسف علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں، علم اور خواب کی تعبیر کا گہرا علم دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کی بڑائی نہیں مارتا۔ دیکھو یہ نفس جو ہے، یہ نفس، یہ دل ہے، یہ برائی کی طرف بہت مائل ہوتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس پر رب کا رحم ہو، رب جس کی حفاظت کرے، جس کے دل میں اللہ کی خشیت بیٹھ جائے، وہی محفوظ ہو سکتا ہے، ورنہ انسان کا دل برائی کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ اس لیے اس دل کو سنبھالنا، اس کی اصلاح کرنا، نفس کا تزکیہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، دیکھو جو حد سے آگے بڑھ جائے، دنیا ہی کی زندگی کو زندگی سمجھنے لگے، آخرت کو فراموش کر جائے، دنیا کو ترجیح دے، نفس کی اصلاح نہ کرے، تزکیہ نہ کرے، اللہ رب العالمین انجام بتا رہا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ جو اپنے نفس کو نہیں سنوارے گا، دل کی اصلاح نہیں کرے گا، تزکیہ نفس نہیں ہوگا، بھٹک جائے گا، برباد ہو جائے گا، جہنم میں چلا جائے گا۔ اس کے برعکس جس کے دل میں خشیت ہو، جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہو، جو اپنے نفس کی اصلاح چاہتا ہے، تزکیہ چاہتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، اس کا انجام اللہ رب العالمین جنت بتلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے یہاں کھڑے ہونے سے ڈرے، آخرت کا خوف کھائے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کو بری خواہشات سے بچائے، گناہوں کی طرف نہ جائے، دل کی اصلاح کرے، نفس کا تزکیہ کرے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسا آدمی، ایسا شخص جنت کا مستحق ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ رب العالمین دوسری جگہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، نفس کو درست کیا، پاک صاف کیا، گندگی اور گناہوں سے دور رکھا، اللہ کی خشیت پیدا کی، ایسا آدمی کامیاب ہو گیا دنیا کے اندر بھی اور مرنے کے بعد آخرت کے اندر بھی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ یہ اولاد کام آئے گی، مال و دولت قیامت کے دن فائدہ نہیں پہنچائے گی، وہی آدمی کامیاب ہوگا، جہنم کی آگ سے محفوظ ہوگا، اللہ رب العالمین کے یہاں کامیاب ہوگا، جو اللہ رب العالمین کے دربار میں قلب سلیم لے کر کے آئے۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، جو قلب سلیم کے ساتھ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہو، وہی آدمی کامیاب ہوگا، وہی آدمی جنت کا مستحق ہوگا۔ اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ قوم
جو جادوگر تھی اور پھر ایمان لے کر کے آئی، فرعون نے بہت ان کو دھوسایا، مارنے کی دھمکی دی، سخت عذاب میں مبتلا کرنے کی دھمکی دی، کہا میں تمہارے ہاتھ پاؤں کو الٹا کاٹ کے لٹکا دوں گا کھجور کے درخت پہ، کوئی معمولی سزا نہیں ہے، سخت عذاب کی دھمکی دی۔ مگر یہی لوگ جو پہلے صبح کے وقت کافر تھے، جادوگر تھے، نافرمان تھے، اللہ کے دشمن تھے، مگر جب اپنی نگاہوں سے حق کو دیکھ لیا، حق کو پہچان لیا، برملا حق کا اظہار کیا، اپنے نفس کی اصلاح کی۔ صبح کے وقت جادوگر تھے، مفسرین کہتے ہیں صبح کے وقت یہ اللہ کے دشمن تھے، کافر تھے، جادوگر تھے، لیکن زوال آفتاب کے وقت وہ لوگ صاحب ایمان ہو گئے، متقی و پرہیزگار ہو گئے، ایمان لے کر کے آئے۔ فرعون اپنی طاقت اور اپنی حکومت کے بل بوتے ان کو دھونسا رہا ہے، ورگلا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، اور حق کی راہ سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اپنی طاقت و قوت کے بل بوتے ان کو عذاب دینے کی دھمکی دے رہا ہے۔ مگر ان لوگوں نے کیا کہا؟ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اے فرعون ہم نے حق کو قبول کر لیا ہے، ہمارے دلوں میں ایمان بس چکا ہے، ہم نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی ہے، ہمارا دل پاک صاف ہو گیا ہے، کفر اور بتوں کی گندگی سے ہمارا دل دور ہو چکا ہے، صاف ہو چکا ہے، اب تو جو کچھ اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے، تم ہمیں روک نہیں سکتے ہو حق راستے سے۔ اگر تم ہمیں مارنا چاہتے ہو، یہ دنیا کی زندگی میں تم کچھ جو کر سکتے ہو، مگر اس کے بعد کی زندگی میں تمہارا کوئی بس نہیں چلے گا۔ اللہ رب العالمین انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا۔ اسی پس منظر میں یہ آیت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہ من یأتی ربہ مجرما، جو اللہ کے دربار میں مجرم کی حیثیت سے حاضر ہوگا۔ مجرم کون ہے؟ جو اللہ کو نہ مانے، اللہ پر ایمان نہ لائے، اللہ کی مخالفت اور نافرمانی کرے، اللہ رب العالمین کے احکام کو ٹھکرا دے، توحید کا انکار کر دے، مجرم کی حیثیت سے اللہ رب العالمین کے ہاں حاضر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا فإن له جہنم، اس کا انجام جہنم ہے، لا يموت فيها ولا يحيا۔ ایسی کتنی خطرناک زندگی ہے، نہ آدمی زندہ ہے نہ مردہ ہے، انتہائی خطرناک کنڈیشن اور حالت میں ہوگا انسان، طرح طرح کے عذاب سے دوچار ہوگا، نہ وہ زندہ کی حالت میں ہے نہ مردہ کی حالت میں ہے، بری حالت ہے اس کی۔ اور جو ایمان کی حالت میں حاضر ہو، جو اپنے نفس کا تزکیہ کر کے حاضر ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، جو اللہ رب العالمین کے یہاں حاضر ہوا ہو ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں، اور اس نے زندگی میں خوب نیکیاں کی ہو، عمل صالح کیے ہو، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اس کے لیے آخرت میں بلند مقام ہے، اعلیٰ درجہ ہے۔ جنات عدن تجری من تحت الانہار، ایسی جنت عدن میں اس کو داخل کیا جائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک لمحہ کے لیے سوچیں، دنیا میں ہم زمین لیتے ہیں، بنگلہ بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں اور گھر کا پورا انتظام کرتے ہیں، لیکن زندگی آہستہ آہستہ برف کی طرف پگھل رہی ہے، 60-70 پہ جاتے جاتے ختم ہو جاتے ہیں۔ آدمی بڑے ارمانوں سے، بڑی امیدوں سے، بڑی محنت سے دنیا سنوارتا ہے، گھر بناتا ہے اور گھر کی ساری سہولیات اس میں مہیا کرتا ہے، تیار رکھتا ہے، لیکن موت کا فرشتہ آتا ہے، آدمی گھر سے نکل جاتا ہے، نکلنا ہے اسے، دنیا چھوڑنا ہے اسے۔ مگر اللہ نے جو جنت بنائی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں کوئی بیماری نہیں، پریشانی نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی درد نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کھانے کی نعمت، صحت کی نعمت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک زندگی پر ان کو باقی رکھے گا، ایک کنڈیشن میں ان کو باقی رکھے۔ ایسا نہیں کہ کوئی پھر بوڑھا ہو جائے گا تو بیمار ہو جائے گا، نعمتیں چلی جائیں گی، پریشان ہو جائے گا، بیماری آئے گی، کچھ بھی نہیں۔ خالدین فیہا، جس حالت میں وہ جنت میں داخل ہوگا، جو نعمتیں اسے میسر تھی، اس کو اللہ نے جو جنت میں درجہ دیا ہے، وہ ساری نعمتیں اور ساری راحتیں، ساری سہولتیں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی۔ 1 سال، 2 سال، 10 سال، 5 سال، 60 سال، 100 سال، 1000 سال، کروڑ سال نہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ تنہائی میں اس کو سوچیں، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کا مفہوم کیا ہے؟ تنہائی میں سوچیں کہ ہمیشہ ہمیشہ زندگی کا مطلب کیا ہے؟ 1 لاکھ سال، 10 لاکھ اور 10 کروڑ سال نہیں، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ کون لوگ؟ جو اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو سنبھالنے والے ہیں، گناہوں سے بچانے والے ہیں،
تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اپنی اصلاح کرنے والے ہیں، نفس کا تزکیہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، یہی بدلہ ہے ان کا جو دنیا میں تزکیہ اختیار کرتے تھے، اپنے نفس کو پاک رکھتے تھے۔ تو نفس کو پاک رکھنا، نفس کو صاف رکھنا، گناہوں کی گندگی اور آلودگی سے بچانا، یہ آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا میں آئے، ان کی یہی ڈیوٹی تھی، ان کا یہی کام تھا کہ وہ لوگوں کے دل کو صاف کرے، لوگوں کا تزکیہ کرے۔ یہ بہت اہم موضوع ہے۔ تزکیہ ہی کی خاطر انبیاء دنیا میں بھیجے گئے۔ تزکیہ ہوگا کیسے؟ توحید سے ہوگا، سنت سے ہوگی، قرآن و حدیث کی تعلیم سے ہوگی۔ اللہ رب العالمین سورۃ الجمعہ کے اندر فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی وہ ذات ہے جس نے انہی میں سے، انسانوں میں سے اللہ رب العالمین نے ایک رسول کو بھیجا۔ ان کی ڈیوٹی کیا تھی؟ ان کی ذمہ داری کیا تھی؟ ان کا فریضہ کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتی، وہ رب کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر کے سناتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، اللہ کی آیتیں سناتے تھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور قرآن پڑھ پڑھ کر کے ان کو پاک صاف رکھتے تھے، ان کا تزکیہ کرتے تھے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ انہیں قرآن و حکمت کی، قرآن و سنت کی تعلیم دیتے تھے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، گرچہ کہ یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، کھلی گمراہی میں تھے، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا شروع کیا، لوگوں کے سامنے توحید کی دعوت دی، وہی اریل قوم تھی، نافرمان قوم تھی، وہی حد سے آگے بڑھنے والی قوم تھی، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے لوگوں کو توحید کا درس دیا، لوگوں کو ایمان کی تعلیم دی، توحید کی دعوت دی، شرک سے روکا، کفر سے روکا، اللہ کی نافرمانی سے روکا، تو ان کے دلوں میں اللہ کی خشیت پیدا ہوئی، محبت پیدا ہوئی، اور ان کا دل صاف ہو گیا، یہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ یہ تزکیہ کا فائدہ ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں آئے، ان کے آنے کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ وہ توحید کے ذریعے سے، قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے، ایمان کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو پاک صاف رکھیں، دلوں کی گندگی سے، دلوں کی آلودگی سے لوگوں کو بچائیں، اور ان کے دلوں میں اللہ کی خشیت پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کا ایمان پیدا کریں۔ ماہ رمضان بالکل قریب ہے۔ ماہ رمضان یہ تربیت کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان یہ نفس کو سدھارنے سنوارنے کا مہینہ ہے۔ آپ روزے کی تعلیم پر دیکھیں، رمضان المبارک کی تعلیم کو دیکھیں، اس میں نفس کی جیسی پاکیزہ تربیت ہو سکتی ہے، اس سے بہتر کوئی معنی نہیں۔ یوں تو ہمارا دل ہمیشہ صاف رہنا چاہیے، ہمیں اپنے دل کی فکر ہمیشہ ہونی چاہیے، لیکن عام دنوں کے مقابلے میں ماہ رمضان، روزے کی عبادت، قیام کی عبادت، رمضان کے مہینے میں کی جانے والی نیکیاں، یہ ہمارے نفس کو سنوارتی ہے، ہمارے نفس کو پاک رکھتی ہے، ہمارے نفس کا تزکیہ کرتی ہے۔ روزے سے دل کا تزکیہ ہوتا ہے، اور ماہ رمضان کا جو سسٹم ہے، نظام تربیت ہے، آپ کو ہم سنجیدگی سے دیکھیں، کتنے ہمارے نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا باغی الخیر اقبل۔ رمضان کی ہر رات میں ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے نیکی کے چاہنے والے آگے بڑھو، نیکی کے طلبگار آگے بڑھو، سبقت کرو، نیکی کے کام خوب کرو۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اے گنہگار، گناہ کی طرف بھاگنے والے، گناہ کی طرف جانے والے، اب تو ٹھہر جا، اقصر، رک جا، گناہ چھوڑ دے۔ رمضان کی ہر رات میں فرشتہ اعلان کرتا ہے اے نیکی کے چاہنے والے آگے بڑھو، اے برائی کرنے والے گناہ سے رک جاؤ۔ رمضان ہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں نیکیوں کی زیادہ توفیق ملتی ہے، گناہ مشکل بن جاتے ہیں، انسان گناہوں سے دور رہتا ہے، تعلق باللہ اس مہینے میں جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے کسی دوسرے مہینے میں اتنا مضبوط نہیں ہوتا ہے۔ تو روزہ، تلاوت، ذکر و اذکار، نوافل، قیام رمضان، تراویح، صدقات، زکوٰۃ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ پورا مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، موسم بہار ہے۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، یعنی اس مہینے میں گناہ کا کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔
نیکی کی توفیق عام دنوں کے مقابلے میں بندے کو زیادہ ملتی ہے۔ دیکھیے انسان دو راستے سے برباد ہوتا ہے، دو قسم کی شہوت انسان کو برباد کرتی ہے، شیطان یہاں پہ زیادہ حاوی ہوتا ہے۔ ایک ہے شہوت بطن اور دوسری ہے شہوت فرج۔ شہوت بطن کیا ہے؟ پیٹ کی شہوت، کھانے پینے کی شہوت۔ آدمی عام دنوں میں خوب کھاتا ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے، مگر ماہ رمضان کیسے تربیت کر رہا ہے، کیسے لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کرتا ہے، حلال چیزوں پر روک دیا۔ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک نہیں کھا سکتے۔ اب یہ ہمیں بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے، یہ ہمارے پیٹ کو کنٹرول کرتا ہے۔ جب ہم ماہ رمضان میں حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں، پانی پینا حلال ہے، کھانا کھانا حلال ہے، سیب کھانا حلال ہے، فروٹ حلال ہے، مگر ہم فجر کی اذان سے لے کر کے، طلوع فجر سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک ایک قطرہ اپنے حلق کے نیچے اتارنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ نفس کی تربیت ہو رہی ہے کہ ہم حلال چیزوں کو اگر ہم چھوڑ سکتے ہیں تو ہم حرام چیزوں کو بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ تربیت کی جا رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے عام دنوں میں ہم کھاتے پیتے ہیں، ہمارے دل میں ہمدردی نہیں ہوتی، غریبوں کی غربت کا احساس نہیں ہوتا ہے، بھوک کی شدت ہمیں تڑپاتی نہیں ہے۔ لیکن ماہ رمضان میں جب ہم 16 گھنٹے 17 گھنٹے 15 گھنٹے 14 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، بھوک لگتی ہے، پیاس کا احساس ہوتا ہے، تب آدمی ایک لمحہ کے لیے سوچتا ہے کہ اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جنہیں کھانے کی ضرورت ہے، جنہیں پانی کی ضرورت ہے، جنہیں خوراک کی ضرورت ہے، مگر وہ اپنی غربت کی وجہ سے وہ بھوکے سوتے ہیں، فاقے کی نوبت آتی ہے، پریشانی کی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ رمضان اور یہ روزہ ہمارے دلوں میں غریبوں کی الفت، محبت اور قربت پیدا کرتا ہے کہ ہم اپنائیت پیدا کریں، غریبوں سے محبت پیدا کریں اور ان کا خیال رکھیں۔ اللہ نے ہمیں روزی دی ہے، مال دیا ہے، تو ہم خرچ کریں۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، تلاوت عبادت ہے، مال خرچ کرنا بھی عبادت ہے، مال خرچ کرنا بھی عبادت ہے، غریبوں کی مدد کرنا بھی عبادت ہے۔ بیلنس دیکھیے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز پڑھو، زکات دو، زکات دیں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، لوگوں کا خیال رکھیں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، اس سے ہمارے دلوں میں غریبوں کی محبت پیدا ہوگی، اور جب یہ غریبوں کی محبت پیدا ہوگی تو دل کی اصلاح ہوگی، دل کا تزکیہ ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسری جو شہوت ہے، شہوت فرج، انسانوں میں جو بھٹکنے والے، گناہ کی طرف بھاگنے والے، گناہ کرنے والے، شیطان اس راستے سے زیادہ برباد کرتا ہے۔ شہوت فرج، بدکاری، زناکاری، لواطت، اللہ رب العالمین کی نافرمانی، اس کے حدود کو پامال کرنا، شیطان اس راستے سے زیادہ انسان کو برباد کرتا ہے۔ شریعت نے کیا کہا؟ روزہ رکھے ہو، بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے، روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی ہم بستری کر لے کفارہ دینا پڑے گا۔ کیا ہے کفارہ؟ ایک غلام آزاد کرنا، دوسرا ہے کہ 60 دن لگاتار روزہ رکھنا۔ ایک روزہ بھاری ہو رہا ہے، اس میں ہم بستری کر رہا ہے، کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے، 60 دن کا لگاتار روزہ رکھنا، لگاتار شرط ہے۔ 30 روزہ رکھا، 31 کو کھا لیا، سب مائنس ہو گیا، پھر سے روزہ رکھنا پڑے گا، لگاتار 60 دن کا روزہ رکھنا۔ اور تیسرا کفارہ ہے کہ 60 مسکین کو کھانا کھلانا۔ آپ غور کیجئے کہ جب یہاں تربیت کی جا رہی ہے کہ ہم اپنی حلال بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں، تو عام دنوں میں ہم گناہ کو بھی چھوڑ سکتے ہیں، بدکاری نہیں کر سکتے ہیں، زناکاری نہیں کر۔ روزہ ہماری تربیت کرتا ہے، روزہ ہمارے دل کو صاف رکھتا ہے، گناہوں سے دور رکھتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ان لوگوں کو تعلیم دی ہے جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، جو کنوارے ہیں، کہ ہاں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له به وجاء۔ کہا ہے نوجوانوں کی جماعت، شادی کرو، اگر تمہارے پاس شادی کی طاقت ہے شادی کرو، یہ ضروری ہے، یہ شادی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ دین ہے، یہ اخلاق ہے، یہ فریضہ ہے کہ شادی انسان کے ایمان کی حفاظت کرتی ہے، اخلاق کی حفاظت کرتی ہے، عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے نوجوانوں کی جماعت، شادی کرو جو طاقت رکھتے ہو، اور جن کے پاس طاقت نہیں ہے
مالی قوت نہیں ہے، شادی نہیں کر سکتے ہیں، کہا وہ روزہ رکھیں، روزہ رکھیں۔ شادی کرنے سے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، نگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، اور جو شادی کی طاقت نہیں رکھتے ہیں وہ کیا کریں؟ روزہ رکھیں۔ کیوں روزہ رکھیں؟ کیونکہ روزہ یہ شہوت کو کچل دیتا ہے، روزہ یہ انسان کی شہوت کو کم کر دیتا ہے۔ تو ایک طرف یہ تعلیم دی گئی شہوت فرج کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے، رمضان اور روزے کی حالت میں، رمضان کے دن کے اندر حلال بیوی کو چھوڑنا ہے، اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہے، مستری نہیں کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو کنوارے ہیں، جن کو شادی کی ضرورت ہے لیکن طاقت نہیں ہے، مالی استطاعت نہیں ہے، وہ کثرت سے روزہ رکھیں۔ یہ روزہ ان کی اصلاح کرے گا، ان کے دل کا تزکیہ کرے گا۔ ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ماہ رمضان بہت قریب ہے، ہم رمضان کے آنے سے پہلے اپنے دل کو پاک صاف رکھ لیں، تاکہ ہم اس ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کر لیں، اور اللہ رب العالمین کی بندگی عبادت کر کے اپنے آپ کو ان لوگوں کی فہرست میں شامل کر لیں جن کی گردنوں کو اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان میں جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ماہ رمضان کو ہمارے لیے مبارک بنائے، ہدایت اور سعادت کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مریضوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرمائے، مقروض کے قرض کی ادائیگی معاملہ آسان فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جو کسی بھی طریقے سے پریشانی کے شکار ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی غربت کو، ان کی محتاجگی کو، ان کی پریشانی کو دور فرمائے، ہمارے مال میں، اولاد میں برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔